بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے سبق نمبر 9، عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ بچوں پہلے تم پڑھ چکے ہو کہ ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کو قائم رکھنے والا، دنیا کا سارا نظام چلانے والا اللہ ہے، ہر طرح کے نفع و نقصان کا مالک و مختار اللہ ہے۔ جب وہ تمام جانداروں کی پرورش کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا اور ان کو روزی دینے والا ہے تو وہی عبادت کا بھی مستحق ہے، لہٰذا ہر صورت میں عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنائے جانے سے پہلے لوگ بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، دیوی دیوتاؤں کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے، ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تمہارے یہ معبود تو پتھر ہیں، انہوں نے نہ تو کسی چیز کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی ان کے اختیار میں کچھ ہے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور محتاج ہیں، ان کے اندر اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھگا سکیں، پھر وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تمہارا کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تمہاری پریشانی کیسے دور کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی وہ آپ کے پکے دشمن بن گئے، اور جن لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی وہ اپنے باپ دادا کے ان طریقوں کو چھوڑ کر آپ کے قریب آ گئے۔ آپ نے ان کو کلمہ توحید اور کلمہ رسالت اور کلمہ شہادت سکھلایا۔ آپ بھی اس سبق کو یہاں تک پڑھیے اور وائس کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریے۔